السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اسی دن نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کی تم سے زیادہ ہم حقدار اور قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یعنی عاشورے کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نہیں جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کا اس کی فضیلت کے دوسرے دنوں پر جستجو کرتے ہوئے روزہ رکھا ہو سوائے یوم عاشورہ کے۔ یہ مسند احمد کی حدیث۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز تہجد ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ سابقہ ایک سال کے گناہ مٹا دے گا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ عاشورے کا تنہا ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت داؤد بن علی اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں آئندہ سال تک حیات ظاہر سے رہوں تو عاشورہ سے ایک دن قبل یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھنے کا ضرور حکم دوں گا۔ یہ سنن بہقی کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، محرم کی 9 اور 10 کو روزہ رکھو اور عاشورے کا تنہا روزہ نہ رکھا کرو، یہودی کی مخالفت کرو۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ دیگر مذاہب کے لوگ اپنے نئے سال کے پہلے مہینے کو لہو و لعب میں گزارتے ہیں، مگر اسلام عبرت، نصیحت، معرفت، قربانی، اثار، صبر و رضا کا درس دیتا ہے۔ یوم عاشورہ اپنی خصوصیات میں بہت ممتاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین و آسمان پیدا کیے۔ ابھی وظائف ماہ محرم و ماہ عاشورہ کے بارے میں ایک بیان ہے۔ یکم محرم کو
2 رکعت نفل پڑھیں جس میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ 3 بار پڑھیں۔ بعد سلام کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو نیک کاموں میں مدد کرے گا اور برے کاموں سے بچائے گا۔ شب عاشوراء 100 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ 3 بار، سلام کے بعد کلمہ شریف 100 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی تمام گناہوں کی بخشش ہوگی۔ خاص دعائے عاشوراء، یہ دعا بہت مضرب ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشوراء محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی، اور اگر موت آنی ہی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ دعائے عاشوراء کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اے اللہ، تو ہی ہے وہ جس نے آدم کی دعا قبول کی عاشورے کے دن۔ اے اللہ، تو ہی ہے وہ یونس کو اس کے برج سے نجات دلا دی عاشورے کے دن۔ اے اللہ، تو ہی ہے وہ جس نے یعقوب کو اس کے بیٹے سے ملایا عاشورے کے دن۔ اے اللہ، تو ہی ہے وہ جس نے موسیٰ اور ہارون کی التجا سنی عاشورے کے دن۔ اے اللہ، تو ہی ہے وہ جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا عاشورے کے دن۔ اے اللہ، تو ہی ہے وہ جس نے ادریس کو جنت کی طرف اٹھایا عاشورے کے دن۔ اے اللہ، تو ہی ہے وہ جس نے کہ اونٹنی کے ساتھ حضرت صالح کی التجا کو جواب دیا عاشورے کے دن۔ اے اللہ، تو ہی ہے وہ جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی عاشورے کے دن۔ اے دنیا اور آخرت کے مہربان اور رحم کرنے والے، رحم نازل فرما ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام انبیاء اور رسولوں پر، اور دنیا اور آخرت میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما اور اپنی اطاعت، محبت اور رضا میں ہماری عمر لمبی عطا فرما اور ہمیں پاکیزہ زندگی کی طرف لوٹا دے، اور ہمیں اٹھا اپنے رحمت سے ایمان اور اسلام پر۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ، حضرت حسن اور ان کے بھائی اور ان کے ماں باپ اور ان کے دادا، ان کے عزت کے صدقے میں ہماری کل پریشانیوں کو دور فرما جس میں ہم مبتلا ہیں، آمین ثم آمین۔ دعا: اے اللہ، ہماری بگڑی بنا دے، ہمیں اپنے محبت کا جام پلا دے، ہمیں اپنا متوالا بنا دے، ہماری ڈوبتی کشتی تیرا دے، ہمارے بیڑے کو پار لگا دے۔ ہم مزدھار میں پھنسے ہیں، نہ عزت رہی نہ دولت، نہ حشمت رہی نہ سلطنت، نہ حکومت رہی نہ طاقت،
اور ہم برباد ہو گئے ہیں، چاروں طرف سے دشمن آڑے ہوئے ہیں۔ اے غیرت والے مولا، ہم ٹوٹ گئے صرف اس لیے کہ ہم تیرے کہلاتے ہیں۔ اے عزت والے، بے پناہوں کو پناہ دینے والے، سن لے ہم بے کسوں کی، بے بسوں کی سن لے۔ ہم سیاہ کاروں کے سبب اپنے دین کے علم کو سرنگوں نہ ہونے دے۔ ہمیں قوت دے، طاقت دے، عزت دے، حمیت دے، غیرت دے، مولا مولا ہمیں مضبوط قدم والے بنا۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو تندرستی دے، ہمارے مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور کر، ہمیں فقر اور فاقے سے بچا، حقیقی گینا عطا فرما، اپنا بنا اور اپنی راہ پر چلا، اپنے بندوں سے خدمت دے۔ مولا تعالی ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ اے مولا تعالی، تیرے طرف اس امت سے ہاتھ پھیلائے ہیں، ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اور ہمیں اس وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری زندگی بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے آقا تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔